بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، خواتین و حضرات، برادران محترم، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ، ہر گھڑی قبولیت کے وقت کی ہے، اس لیے اس کے وقت کو ہم غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ رمضان مبارک کے ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے ہوئے ذکر و فکر کے ساتھ اپنی زبان کو ذکر کے ساتھ رطب لسان رکھیں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہیں۔ جہاں تک ذکر و فکر کا تعلق ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کتاب اللہ کی تلاوت سے اور ذکر اللہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اسی طرح نوافل کے ذریعے سے رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کا ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ دل اور زبان دونوں کے ساتھ ہو۔ جہاں تک دل سے تعلق ہے کہ زبان پہ ذکر ہو اور دل میں فکر نہ ہو، علامہ اقبال مرحوم اس کے بارے میں فرما گئے، زبان نے کہہ تو دیا لا الہ، کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ در حقیقت زبان پر ذکر جب ہو تو دل میں اس کی کیفیت اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان کے لانے میں بھی شرط ہے کہ زبان سے اقرار اور دل میں اس کی تصدیق۔ ذکر الہی میں بھی دل اور زبان دونوں سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ زبان اور قلب دونوں کی حضوری کے ساتھ جو ذکر کیا جاتا ہے، اس ذکر کی فضیلت اتنی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ ایسی زبان، جس زبان سے ذکر ہو، ایسے دل کو اطمینان قلب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں جو راستوں پر اہل ذکر کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان کو رحمت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور پھر خاص رحمت جس کے بارے میں ذاکرین اللہ کثیر والذاکرات کے لیے مخصوص آیت نازل ہوئی، ان پر اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ اپنے کلام اللہ میں بھی فرماتے ہیں۔ بہرحال اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے قلوب کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح سے دنیا کی لذتوں کی خواہش ما سوا اللہ کی لذت طلب جو کہ انسان کے دل میں رہتی ہے، مگر رب کے ذکر کے ساتھ آخرت کی طرف وہ دل متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے پر چلے جا رہے تھے کہ ایک پہاڑ سے گزرے جس کا نام جمدان تھا، تو آپ نے اس وقت فرمایا، چلے چلو یہ جمدان ہے۔ مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ مرد جو اللہ کی بہت یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ذکر کرنے والوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص رب ذوالجلال کو اپنی زبان سے ذکر میں لاتا ہے، گویا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہوتا ہے۔ اس طرح سے انسان جب اس دنیا میں ذکر کرتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں وہاں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو میرے بارے میں رکھتا ہے، جب وہ دل سے یا زبان سے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، پس اگر وہ اپنی ذات میں یعنی خفیہ طور پر اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنی ذات میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ ذکر الہی سے انسان اپنے رب کا جہاں ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اس بلندیوں پر عرش پر اس بندے کو یاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے ولی کو ایذا پہنچاتا ہے میں اس کے ساتھ اپنی لڑائی کا اعلان کرتا ہوں، اور میرا کوئی بندہ مومن میرا تقرب
جو حاصل کرنے کے لیے اس وقت تک تقرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مجھے ذکر کے ساتھ یاد نہ رکھتا ہو۔ بہرحال ذکر الہی ایسا ذکر ہے، ایسی ایک چیز ہے کہ جس سے رب ذوالجلال اپنے بندوں کو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، اور کیسے نہ ہو۔ اس طرح سے حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو میوہ خوری کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ جنت کے باغات سے کیا مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے ہیں۔ اب ذکر کے حلقے، انسان جب مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے اس وقت ہر شخص مسجد میں آ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو عظیم ذکر کا حلقہ وہ مسجدوں میں ہوتا ہے، جس میں کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں یہ سلسلہ مسجدوں میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال ذکر اللہ سے خالی وقت حسرت و ندامت کا بحث بنتا ہے۔ بہرحال ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اس کی مثال بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، جس کی روایت یوں کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی نشست کے بعد اٹھیں اور اس نشست میں خدا کا ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، پھر وہاں سے ان کا اٹھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے مردار گدھے کے اوپر سے گزرے ہیں، اور وہاں ہی سے ان کی حسرت اور افسوس کی بات ہے۔ بہرحال حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر کلام کی کثرت دل کی سختی کا باعث ہے۔ یاد رکھو کہ آدمیوں میں اللہ سے دور سب سے وہ شخص ہے کہ جس کا دل بڑا سخت ہے۔ ذکر اللہ سے دل نرم ہوتا ہے، اور بہترین سرمایہ بھی ذکر اللہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ذکر اللہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ صدقہ کرنے والا ہے۔ اس طرح سے ذکر کرنے سے انسان شیطان کے شر سے بھی بچ جاتا ہے، اس کے شر سے بچنے کے بعد دنیا کی خیریں بھی حاصل کرتا ہے۔ ذکر کرنے والا اور ذاکرین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور کیسے نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک ذکر کرنے والوں کو میں سکون قلب عطا فرماتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر کے لیے اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے، یعنی دل اور زبان دونوں سے ذکر کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میں اس کا مددگار ہوتا ہوں، اس کو توفیق دیتا ہوں اور اس پر اپنی رحمت و رعایت کرتا ہوں۔ اس طرح سے ذکر الہی سے دلوں کو صفائی حاصل ہوتی ہے، اور ذکر اللہ ایسی ایک عبادت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جسے بندہ کرے اور وہ ذکر اللہ سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دلائے۔ ذکر اللہ ہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ پھر ذکر میں اللہ کے اسماء الحسنی بہت عظیم ذکر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100۔ جس شخص نے ان ناموں کو یاد کیا اور ابتدا ہی سے اس کو پڑھتا رہا، ابتدا ہی میں بغیر عذاب کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے پڑھنے سے رب ذوالجلال جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ ذکر اللہ میں اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، الا بذکر اللہ۔ اس لیے جہاں جہاں بھی ذکر کا نام آتا ہے وہاں اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے۔ اسی طرح سے استغفار بھی ذکر اللہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی کہ میں دن میں 70 سے زیادہ بار اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کثرت سے استغفار اور توبہ یہ کرنا، یہ امت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ذات ہیں، خیر المخلوقات میں سید الاولین سید الاخرین، دانائے شبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل استغفار اس دعا کے ساتھ فرمایا کہ اللہ
تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے عہد پر ہوں یعنی عہد و میثاق پر قائم ہوں، تیرے وعدے پر ہوں یعنی تو نے حشر وغیرہ کے بارے میں جو وعدہ کیا ہے اس پر یقین کامل رکھتا ہوں، میں اپنی طاقت کے بقدر اس برائی یعنی گناہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں مبتلا ہوا، میں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھے عنایت فرمائی اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، بس تو مجھے بخش دے کیونکہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں بخشتا۔ اب یہاں سید الاستغفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم فرمایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ در حقیقت یہ امت کو ایسی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ جو شخص ان کلمات کو دن میں اس کے معنی پر یقین رکھتے ہوئے پڑھ لے یا شام میں اس کو پڑھ لے تو فرمایا کہ اگر دن میں پڑھا ہے تو شام تک اگر مرا ہے تو وہ جنتیوں میں سے ہے، اور شام کو پڑھا ہے اور صبح تک مرا ہے تو وہ جنتیوں میں سے شمار کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو رب ذوالجلال ہماری زبان کو ذکر کے ساتھ رتب السان فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے یہ جانا کہ میں گناہوں کو بخشنے پر قادر ہوں تو اسے بخش دوں گا، اور جو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی بشرطے کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ انہی آیات کی روشنی میں ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم دن اور رات میں جتنے بھی گناہ کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کو توڑتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توبہ توڑتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، دن میں اگر 70 بار بھی گناہ کیا اور توبہ کی اور پھر توبہ کے بعد سو گیا اور اسے موت آئی تو پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے توبہ کرنے والوں کی فضیلت میں یہ بات ہے خیر التوابون کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون، کہ سب سے بہترین میری امت کے وہ لوگ جو ہر انسان گناہ کرتا ہے مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ اس لیے توبہ کرنے سے اللہ رب العزت بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور یہ مہینہ خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ یہ توبہ کا مہینہ ہے، جس کے اندر رب ذوالجلال اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، رمضان کی خیروں اور برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے دن کو روزہ رکھیں، رات کو تراویح پڑھیں، اور اس کے بعد سحری کے وقت جب اٹھیں اس وقت تہجد کی نماز پڑھیں، ہاتھ اٹھائیں، اور اس وقت سحری میں وبالاسحار هم یستغفرون، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو سحری میں استغفار کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے۔ مولا کریم عز و جل تو ہم سب کو اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما کہ ہمیں تو اپنی رضا دنیا آخرت میں عطا فرما دے۔ مولا کریم عز و جل ہمیں سچی توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے، اور ہمیں اپنے ان محبوب بندوں میں شامل فرما کہ جن کی توبہ کو تو ایسا قبول کرتا ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد ان کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے، بلکہ گناہوں کے بقدر نیکیاں بھی عطا کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو رمضان المبارک کی خیر و برکتیں عطا فرما، اور مغفرت کے ساتھ ہمیں اے اللہ تو اپنی رضا کے ساتھ دونوں جہانوں میں سعادت دارین نصیب فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔